الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا قرآن مقدس کے اندر بارہا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر صاحب ایمان پہ فرض قرار دی گئی۔ حضور کی محبت کے بغیر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کامل، پکا اور سچا مسلمان کب بنوں گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اللہ سے محبت کرے گا تو تو پکا سچا مسلمان بن جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے محبت کب کروں گا؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اس کے رسول سے، اس کے محبوب سے محبت کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے نبی سے، اس کے رسول سے کب محبت کروں گا؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اس کے طریقے پہ چلے گا اور اس سے محبت کرے گا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اس سے عداوت رکھے گا جو ان سے عداوت رکھتا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت ہے جو انسان کو حضور کے طریقے پر چلنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی وہ محبت ہے کہ جو حضور کی محبت کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانے کے مختلف اسباب رکھے ہیں، مختلف ذرائع رکھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش کیسے ہوتے ہیں، حضور کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے، حضور کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختلف احادیث کے اندر وضاحت اور توضیحات اور توجیحات فرمائی گئی ہیں۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو راحت پہنچتی ہے، حضور کے دل اقدس کو تسکین پہنچتی ہے۔ ہر روز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے اعمال صالحات دیکھ کر مسرت و شادماں ہوتے ہیں، حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حصول کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف اسباب رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب، ایک ذریعہ درود و سلام بھی ہے۔ درود و سلام وہ عبادت ہے جس سے قربت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے۔ درود السلام وہ عبادت ہے جو مشکلات کا حل ہے، اور درود السلام وہ عبادت ہے جس کے ذریعے دنیا کی نعمت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ درود السلام کے ذریعے انسان کی دنیاوی اور اخروی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ درود السلام وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھا کرو۔ سامعین و حاضرین، درود السلام جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، صوفیاء کا عقیدہ ہے، اہل عقیدت کا عقیدہ ہے کہ درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ جب آیت درود نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی درود پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ تو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک تو درود بھیجتا ہے سو جیسے بھیجتا ہے، لیکن ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرماتے ہوئے تعلیم فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ قابل توجہ بات یہ ہے، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب ذوالجلال ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تم درود پڑھو، اور ہم پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں کہہ دیتے ہیں مولا تو بھیج۔ وہ ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ مولا تو بھیج۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ درود ہر حال میں قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں کہ مولا جو تو اپنے حصے کا بھیجتا ہے سو وہ بھیجتا ہے، ہماری طرف سے بھی اس درود کو قبول کر کے تو ہی بھیج دے۔ یعنی درود جب بھیجتا ہی اللہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر درود نے قبول تو ہونا ہی ہونا ہے۔ درود پاک اس لیے ہر حال میں قبول ہے کہ درود اپنے محبوب پر اللہ وحدہ لا شریک ہی بھیجتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیتے ہیں کہ اے مولا ہماری طرف سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیج دے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسانی زندگی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے آغاز سے ہی قائم کر دی۔ اس نسبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع سے ہی قائم اور دائم فرما دیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیتے، جس کے راوی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بچے جب بھی روئیں انہیں مارا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہیں دو کام سکھائے جاتے ہیں، وہ دو کام کرتے ہیں، انہیں دو کام کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک اللہ کی توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دوسرا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ یعنی بچہ آغاز سے ہی ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھنے لگے۔ اس نے نماز پڑھی
نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنا شروع کر دی۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تو نے نماز پڑھ لی؟ جی پڑھ لی۔ فرمایا اس کے بعد پھر اللہ کی حمد بیان کر۔ اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد پھر مجھ پہ درود پڑھ تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ درود دعاؤں کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایک صحابی رسول اور آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سل توتا ہو، سل توتا ہو۔ فرمایا اب مانگتا جا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ کی نعمتیں برستی ہیں، اللہ کی عطائیں آتی ہیں۔ درود و سلام پڑھنے سے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس درود کے بڑے ثمرات ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے اس وقت جو منہ سے بھاپ نکلتی ہے وہ آسمانوں تک جاتی ہے۔ اس درود کی بھاپ سے بادل بنتے ہیں، اور ان بادلوں سے جو بارش برستی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ بارش پہاڑوں پہ پڑے تو پہاڑ سونا بنتے ہیں، اور اگر کسی کافر پہ پڑ جائے تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ درود و سلام وہ عبادت ہے جس کے ذریعے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، جس کے ذریعے پہاڑ بھی سونا بنتے ہیں، جس کے ذریعے ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے انسان کو کائنات کی ہر نعمت اور نعمت عظمیٰ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ صحیح ترین حدیث پاک ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کے درود کو سماعت کرتا ہوں۔ بعض روایتوں کے مطابق اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں، اسے جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کس مقام پہ رہتا ہے، کس گھر میں رہتا ہے۔ آئیے اگر ہم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جھوم جھوم کے محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔